كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ فائدہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنا کسی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے تھے اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہے۔ یعنی اتنی محبت کے باوجود بھی، اتنی شفقت محبت کے باوجود بھی اپنی امت سے اس بات پر آمادہ ہے کہ لوگ بلا عذر کسی وجہ سے اپنے گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس شخص کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں جو بلا عذر کسی مصیبت بلا عذر کسی عذر کے بنا وہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل بولتے ہیں کام کرنے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل یعنی کام جو اللہ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ فائدہ: کتنی سخت اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا کام اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے۔ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کیا فرمایا؟ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حسمہ جلیل القدر لوگوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ کم عمر تھے اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت نہیں نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بازار کا نگراں بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے؟ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ رات بھر نفلیں پڑھوں مطلب کہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ صبح کی نماز میں شریک ہونا۔ اگر جس نے صبح کی نماز نہ پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا نہ کی، وہ رات بھر نفل پڑھتا رہا، ذکر و اذکار میں لگا رہا، تو پھر وہ ذکر و اذکار کرنا بیکار ہے اگر وہ فجر کی نماز ان سے چھوٹ گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔